ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. چادر میں دوپٹے میں کوئی چیز تھی. نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیسے آئی ہو؟ وہ نکالا، روٹی کا ٹکڑا تھا. عرض کیا ابا حضور آج کئی دنوں کے بعد گھر میں روٹی تھی، کچھ فاقے کے بعد، تو کچھ علی کو دی، کچھ حسن کو دی، کچھ حسین کو دی. میرے حصے میں بھی ایک ٹکڑا آیا تھا، میں نے آدھا کھا لیا آدھا بچا لیا. پتہ نہیں ابا حضور کس حال میں ہوں گے، ملا ہوگا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں روٹی کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ لیا، اس کو منہ میں اس کو نوش فرمایا. فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اس طرح کی بات فرمائی کہ میں بھی کئی وقت کے فاقے کے بعد یہ روٹی کا ٹکڑا اندر جا رہا ہے. ایسے زندگی گزاری تھی. کھانے کے لیے پوری وسائل نہیں ہوتے تھے، لیکن آپس کے اندر محبتیں خوب تھیں، اور یہ محبت دین کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے ہوتی تھی. ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اندر آنا ہے، میرے ساتھ ایک نامحرم عمران بن حسین بھی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابا حضور میرے پاس تو کوئی چادر نہیں ہے کہ میں گھر میں پردہ کر سکوں. ایک جوڑا ہوتا تھا، ایکسٹرا ایک چادر بھی نہ تھی. نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اندر دی، وہ چادر انہوں نے اس سے پردہ کیا، پھر فرمایا کہ جی آپ دونوں آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نبی علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے تو حال پوچھا فاطمہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو فاطمہ نے کہا درد کی شدت سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں. درد کی شدت سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ مجھے ضرور دیتا، لیکن میں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. بیٹی بیمار ہے، باپ عیادت کے لیے آیا، چادر نہیں تھی، اپنی چادر دی، پردہ کیا. پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے کائنات کی سردار کی بیٹی کہہ رہی ہے جنت کی سرداری ایسے تو نہیں ملی. اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ سرداری کی قیمت دی گئی تھی. پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا درد کی شدت سے بے چین ہوں، بھوک سے نڈھال ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، وہ فرماتے ہیں بیٹی صبر کرو، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہوں مجھے ضرور دیتا، اگر میں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہوئی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ کے سر پر پھیرا اور فرمایا میری بیٹی دنیا کی پریشانیوں سے دل تنگ مت کرو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. میری بیٹی تم دنیا کی پریشانیوں سے دل تنگ مت کرو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. ایسے نہیں وہ بن گئی جنت کی عورتوں کی سردار، یہ قیمتیں ادا ہوئی ہیں. یہاں پھر وہی نقطہ ہے کہ دنیا کے غموں کا سب سے بہترین مداوا وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ ہے. نہیں دنیا کے غم ختم نہیں ہو سکتے، یا آپ کو ڈپریشن میں لے جا سکتے ہیں، خودکشی کروا سکتے ہیں، گھروں میں فتنہ فساد لڑائیاں کروا سکتے ہیں. صرف ایک آخرت کی فکر کہ موت ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، کس لیے لڑنا ہے، کس لیے کیا کرنا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے. یہ سوچ اگر ہمارے اندر مستحضر ہو جائے، ہماری لڑائی جھگڑے آج ختم ہو جائے، ہماری زندگی ڈپریشن دور ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا. میں ایک راستے سے جا رہا تھا، مجھے ایک دینار پڑا ہوا ملا. میں نے سوچا اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، پھر میں نے اٹھا لیا، اس سے آٹا خریدا اور جا کے فاطمہ کو دیا، فاطمہ روٹی بناؤ. اب حضرت فاطمہ نے روٹی بنا لی، اور اس وقت کمزوری کا، بھوک کی شدت سے یہ حال تھا کہ کمر جھک چکی تھی، پیشانی کے بال برتن تک پہنچ رہے تھے. بہرحال جیسے تیسے انہوں نے آٹا گوندا اور روٹی بہرحال پکا لی. پھر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس طرح مجھے یہ دینار ملا تھا، آٹا لایا تھا، روٹی بن گئی، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ کھا لو، اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا. اسی طرح ایثار اور قربانی. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کے پاس کوئی غریب رشتہ دار آ جائے، مجھے کچھ چاہیے، اس کو 5,000 روپے 10,000 روپے دیتے ہوئے دل ایسے تنگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
اور اگر وہ 10-20 ہزار لاکھ روپے دے بھی دیتا ہے تو 1 کروڑ میں سے اس نے 50,000 دیے. یہ بھی چلو مان لیتے ہیں سخاوت ہے، دیا ہے نا. لیکن جب اپنے پاس بھی کچھ نہ ہو پھر سخاوت کی جائے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو صحیح سخاوت تو نبی علیہ السلام نے کی اور صحابہ نے کر کے دکھائی. ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں بڑا سخی ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ، ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے، کسی عورت نے، کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، یا 40 درہم کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے 40 میں سے 1 میرے پاس ہوتی تو سارا ہی دے دیتے. کسی کے پاس 40 دینار ہو تو کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے تو 1 ہی بنے گی، 2.5%. میرے پاس ہوتی تو میں سارا ہی دیتی، تو میں یہ مسئلہ ہی نہ پوچھتی. اس لیے زبانی قول نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا عمل تھا. حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک وقت کے فاقے سے تھے، ایک وقت کا نہیں ملا تھا، ایک وقت کا فاقہ تھا، اب دوسرا وقت آ گیا تھا، روٹی مل گئی. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روٹی کھائی، حضرت حسین نے کھائی، حضرت علی نے کھائی. ابھی امی نے نہیں کھائی تھی. امی اب کھانے کے لیے آئیں، کھانے لگیں، اتنے میں دروازے پہ کوئی سائل آ گیا اور آواز دی کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، 2 وقت کا فاقہ ہے، مجھے روٹی دے دو اللہ کے نام پہ. تو فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ روٹی جا کے اس سائل کو دے دو، میں تو 1 وقت کے فاقے سے ہوں، وہ 2 وقت کے فاقے سے، وہ زیادہ حقدار ہے. ایک اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. عجیب واقعہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، کہ ایک دن دونوں نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، ادھر سے کوئی مسکین آ گیا دروازے کے اوپر عین غروب کے وقت، جو خود کھانا تھا سارا دن کا روزہ رکھنے کے بعد، ایک ہی روٹی جو تھی، جو کچھ تھا اس کو دے دیا. پانی سے اگلے دن سحری کر لی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا. اب دوسرے دن افطاری کا موقع آیا، ایک روٹی پھر اللہ نے کہیں سے بھیج دی. ابھی افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا، ادھر سے یتیم آ گیا، مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ. اب اگلے وقت میں کون آ گیا؟ یتیم آ گیا. پھر اس نے آواز لگائی میں یتیم ہوں، وہ روٹی اس کو دے دی. تیسرے دن روزہ پھر رکھا، پانی سے روزہ رکھ لیا. اب پھر تیسرے دن افطاری کا وقت آ گیا تو اب اسیر آ گیا، مشرک قیدی، کافر، مسلمان نہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلانے والے، مسکینا و یتیما و اسیرا. ابھی افطاری کا وقت قریب ہے، سامنے روٹی موجود ہے، اذان کا انتظار، وقت کے داخل ہونے کا انتظار. اتنے میں ایک آواز آ گئی کہ میں تو قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، تو وہ اس کو دے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بہت بوڑھا شخص حاضر ہوا اور آ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. بعد میں اس سے پوچھا بھی تمہارے پاس کچھ مال ہے، پیسے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم بنو سلیم میں سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں، میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں اپنے خاندان میں. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اس کی مدد کون کرے گا؟ تو خزرج کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اسے دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا سر کون ڈھانپے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کی خوراک کا، آج رات کو اس کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے کہ جی اس کے کھانے کا انتظام یہ میرا مہمان ہے، آپ کا مہمان میرے ذمے، اس کے کھانے کا انتظام میں کروں گا. انہوں نے اونٹنی دی، انہوں نے امامہ دیا، انہوں نے کہا میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ کئی گھروں میں گئے. ایک صحابی کی امید تھی ان کو کہ وہاں کھانا ہوگا، دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی رسول اللہ کا مہمان ہے، ایک وقت کا کھانا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ختم ہو گیا. دوسرے گھر میں گئے، کھانا چاہیے، مہمان ہے رسول اللہ کا کہ ایک وقت کی کچھ روٹی چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو جو تھا وہ پہلے مہمان لے گیا یا ہم کھا چکے. کئی گھروں میں جانا ہوا، اسی قسم کے جوابات ملے. انہوں نے کہا یا تو ہم خود فاقے سے ہیں یا کھا چکے ہیں اور ہے نہیں، یا ہمارے پاس جو تھا ہم کسی اور مہمان کو پہلے ہی دے چکے ہیں. تمام صورتوں میں اس وقت دینے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں، سوکھا ٹکڑا بھی نہیں. حضرت سلمان فارسی اب بڑے حیران پریشان کہ اللہ میں کیا کروں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے کہ آل رسول کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جا سکتا. تاکہ دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا سلمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میرے پاس ہے، کئی گھروں میں جا چکا ہوں،
کہیں سے 2 وقت کہیں سے 1 روٹی بھی نہ مل سکی، کچھ نہ مل سکا، یہ بھوکا مہمان ہے، اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، گھر میں اگر 1 روٹی ہے تو 1 روٹی دے دیجئے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا 3 وقت کا فاقہ ہے، آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین دونوں بھوکے سو رہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ٹھہرو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ آل رسول کے دروازے پہ کوئی آئے سائل اور خالی لوٹ جائے، یہ تو ان کی شان سے بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ نے اس وقت کیا کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی چادر، بنت محمد کی چادر نکالی، اپنی چادر حضرت سلمان کو دی اندر سے پردے کہ جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اس سے کہو کہ یہ رسول خدا کی بیٹی کی چادر ہے، یہ چادر رکھ کے کچھ جو یا کچھ گندم دے دے کہ میں روٹی مہمان کے لیے پکاؤں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی وہ چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس گئے، وہ مالدار آدمی تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، رات گہری ہو چکی تھی، وہ حیران اس رات میں کون آ گیا، باہر آیا تو دیکھا حضرت سلمان فارسی تھے، ہاں بھئی کیا کام ہے، پورا قصہ سنایا، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار کی بیٹی نے اپنی چادر بھیجی ہے، گھر میں ایک مہمان ہے، خود فاقے سے سوئے ہوئے ہیں، دونوں بچے بھی فاقے سے سوئے ہوئے ہیں، مہمان کے لیے کچھ اناج کی ضرورت ہے، یہ چادر رکھ لو، کچھ اناج دے دو۔ وہ بڑا حیران، وہ کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک غیر آدمی جس سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، جان پہچان نہیں، اس کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بھیج رہے۔ حضرت فاطمہ کے اس عمل سے وہ اس سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس نے کچھ اناج دے دیا، کہا یہ لے جاؤ اور چادر بھی واپس لے جاؤ اور یہ میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ۔ اب وہ لے آئی، اس نے حضرت فاطمہ نے پہلے اس کو آٹے کو چکی میں پیسا، روٹی بنائی، کھانا تیار کر کے چند روٹیاں تیار ہو گئیں، وہ ساری کی ساری روٹیاں حضرت سلمان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا اپنے لیے کچھ رکھ لیں، حسن حسین کے لیے کچھ رکھیں، تو کہنے لگی سلمان جو چیز میں اللہ کے راستے میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں رہی۔ بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹیاں لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کو ساری تفصیل بتائی۔ نبی علیہ السلام نے وہ روٹیاں عرابی کو عطا فرمائیں اور پھر حضرت فاطمہ کے پاس ان کے گھر آئے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی جانب رخ کر کے دعا کی، اللہ فاطمہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا۔